آج ذرا بات کرتے ہیں لوگوں کے دباؤ میں آ کے، لوگوں کے فیڈ بیک کی وجہ سے یا اپنے ماحول کو دیکھ کر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا. ویسے تو انسان میں اڈیپٹیبلٹی، فلیکسیبلٹی ہونی ہی چاہیے اور یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے. لیکن جب آپ اپنی زندگی کو اور اپنی شخصیت کو مکمل طور پہ بدلنا چاہیے، یو کمپلیٹلی وانٹ ٹو ڈو 180 فلپ، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو سپریس کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو اندیکھا کر رہے ہیں. اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اس کا یقیناً ایک منفی پہلو ہے. آپ ایک، اور اس میں سب سے بڑی بات یہی نہیں کہ یہ آپ کی زندگی پہ، آپ کی شخصیت پہ ایک منفی انداز میں اثر انداز ہو رہا ہے، بلکہ اس کو کرنے کی آپ کی نیت کیا ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اپروول چاہتے ہیں، ان کی ویلیڈیشن چاہتے ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں آپ ایک بہت غلط اور بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، مینیپولیشن کا. آپ دنیا کو اپنا وہ رخ دکھا رہے ہیں اور وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ نہیں ہیں. اور تبھی کہا جاتا ہے، وہ بڑا مشہور محاورہ ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا. تو ذرا شخصیت کے اس بدلاؤ اور اس کی وجوہات کی طرف نظر ڈالتے ہیں. زبردست پینل آج ہمارے ساتھ موجود ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمیں ورچولی جوائن کر رہے ہیں محمد معظم شہباز. آپ مارکیٹئر ہیں، ریسرچر ہیں، اس کے علاوہ ہم آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی دیکھتے ہیں اور ایک بہت ہی منجھے ہوئے پبلک اسپیکر ہیں. بہت شکریہ معظم ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اس کے علاوہ جو چیئر پرسن آف ہیومن رائٹس اینڈ ویمن امپاورمنٹ ایٹ دا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اینڈ آف کورس ایک ماہر قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیرسٹر امبرین قریشی صاحبہ. بہت شکریہ امبرین وقت نکالنے کے لیے. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ، نفسیاتی پہلو اس کا بڑا اہم ہے. آپ کی پرسنل نفسیات پہ کیا اس کا اثر پڑ رہا ہے. کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ لیکچرر سیدہ بطول نجم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو بطول فار میکنگ ٹائم. سب سے پہلے بطول، اگر آپ ہی سے شروعات کروں، جو میں نے کہا کہ اگر آپ اپنی شخصیت کو بالکل بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ دوسرے کو ایک ایسا رخ اپنا دکھانا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کو بہت غصہ آتا ہے لیکن آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ بڑے دھیمے میٹھے لہجے کے انسان ہیں، تو یہ تو مینیپولیشن ٹیکٹک ہوئی نا. ہم جس طرح کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، a lot of times ہم آدھی سے زیادہ چیزیں تو اس لیے کرتے ہیں بیکاز ہمیں ایکسیپٹنس چاہیے ہوتی ہے چار لوگوں سے جو ہمارے ارد گرد رہ رہے ہیں. یو نو اف یو ایکٹ آن یور امپلس تو آپ کو وہ ایکسیپٹنس نہیں ملے گی. سو a lot of times ہم ویلیڈیشن کے لیے، جیسے آپ نے بات کی، کر رہے ہوتے ہیں، ایکسیپٹنس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایک جو پیئر پریشر کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ چار لوگوں میں بیٹھے ہیں، یو نو یو ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ اف یو ڈونٹ ایکٹ لائک دیم. تو اس وجہ سے بھی ہم لوگ اس طرح کے بہت سارے بہیویئرز میں انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم انوانٹیڈلی بہت ساری چیزیں کرنے لگتے ہیں. جیسے ہم نے ہر ایج گروپ میں پیئر پریشر کا دیکھا ہے، اسکول لائف میں بھی دیکھتے ہیں، بچوں میں بھی دیکھتے ہیں. A lot of people get into very unhealthy habits just out of that group influence and that social pressure. تو اس کی وجہ سے بس ان کو ہوتا ہے کہ we need to fit in، اور وہ فٹ ان نہیں ہوتے تو وہ پھر اکیلا محسوس کرتے ہیں. جو آپ بچپن سے اپنے بچے کو یہ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، یا ایک خاص انداز میں ڈریس اپ کرنا، ماں باپ سے چھپ کر کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہونا، سگریٹ پینا، لیکن پیئر پریشر کبھی کبھار آپ کی شخصیت کو بدل دیتا ہے. آپ کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ سارے تو کول چیزیں، اگر تم نے نہیں کی تو دین یو مسنگ آؤٹ آن سم تھنگ. بیرسٹر امبرین، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اسی چیز کو اگر تھوڑے مختلف طریقے سے دیکھیں، اگر آپ پہ یہ چینجز اور یہ رویے آپ پہ امپوز کیے جائیں، یعنی گھر میں کوئی ایسی سچویشن ہے یا دفتر میں کوئی ایسی سچویشن ہے جہاں پہ دباؤ ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، از دیٹ ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل ہراسمنٹ؟ السلام علیکم صدرہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو نارمل بلیف اور جو نیچرل بلیف وہ یہ ہے کہ آپ کی جو جینیٹکس ہوتی ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا پرسنل ٹریٹ کیا ہے، جو مین جو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ کرتا ہے. سو پرسنالٹی ٹریٹس جو ہوتے ہیں ایز سچ اس کو چینج نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں بیکاز وہ آپ کی جینیٹکس میں آتا ہے. دیر از اے ہیوج اسٹڈی جو اس کے اوپر ہو رہی ہے، مگر جو اس کی ان بٹوین جو بہیویئر چینجز ہیں وہ ہوتے ہیں. اور جہاں پہ آپ کا جو نیچر ورسز نرچر کا جو ہوتا ہے نا، فور ڈیکیڈز سائیکالوجسٹ اور جو جینیٹک ایکسپرٹس ہیں وہ آپس میں اس پہ ڈبیٹ کر رہے ہیں، اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ کیا آپ کی پرسنالٹی آؤٹر فیکٹرز یعنی کہ انوائرمنٹ سے، آپ کی ہیبٹ سے وہ چینج ہو سکتی ہیں. تو بالکل ہو سکتی ہیں. سو
جہاں پہ آپ کا جو سوال ہے کہ کیا ورک پلیس پہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے یا پریشر ہے، جیسے مس بطول نے بھی ابھی کہا کہ پیئر پریشر ہوتا ہے، اس سے آپ کی ہیبٹس چینج ہو جاتی ہیں. سو اف آئی ایم somebody who is very laid back or friendly, but if I work in an environment which is extremely stressful, which requires کہ میں ہر وقت ڈیڈ لائن پہ کام کروں اور there is a lot of pressure for me being a woman and going to adalat or litigating side of the law, then yes, there is peer pressure which will only change me to an extent of how my behavior is. میری behavior جو ہے وہ ایک certain پیریڈ کے لیے چینج ہوگی، مگر میری جو اگر پرسنالٹی پہ آپ بات کرتے ہیں، پرسنالٹی وہ جو ہے اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہے. میں اس کو ایک اور انداز میں فریز کرتی ہوں بیرسٹر امبرین. مثال کے طور پہ ناٹ آل بٹ سرٹن جو ہمارے یہاں جاب رولز اینڈ فنکشنز ہیں، اگر اس کو لوگ ایک اپنے ہی انداز میں اس کو ڈیفائن کر رہے ہوں، تب ایک انسان کے پاس، خصوصاً ایک خاتون مینیجر کے پاس کیا رائٹس موجود ہیں. اس کو میں تھوڑا سا الیبریٹ اگر کروں کہ اگر ایک سیکرٹری پوزیشن ہے، ایک مینیجریل پوزیشن ہے، اس میں لڑکی کو آرگنائزنگ اسکلز اس کی بڑی زبردست ہے، اس کو کمپیوٹنگ آتی ہے، شی از گریٹ ایٹ آرگنائزنگ اینڈ کیپنگ اپوائنٹمنٹس ایٹسٹرا. لیکن اگر اس پہ امپوز کیا جائے کہ بھائی یو ہیو ٹو ڈریس اے سرٹن وے، آپ کو ایک خاص طرح کی گرومنگ کی ضرورت ہے، اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ گڈ کسٹمر سروسز، اس کی ایٹیکیٹس اور پولائٹنس تو آپ کو سکھائی جاتی ہے، بٹ اف یو آر بینگ ٹریٹڈ ایز آئی کینڈی، اس میں کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، کرنا ہے، اپنی جاب کو بچا کے رکھنا ہے، تو آپ کو ایک سرٹن انداز میں بہیو کرنا پڑے گا. اس طرح کی اگر آپ کے اوپر زبردستی کی جائے، امپوز کیا جائے، از دیٹ ٹراما، از دیٹ ایکسیپٹیبل؟ اور کیا کرنا چاہیے ایسی کسی خاتون کو پھر؟ دیکھیے جی، بالکل یہ ٹراما ہے، اور ٹراما کے علاوہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ انلیگل ہے. صحیح. کوئی بھی آپ کی آؤٹر اپیئرنس یا آپ کے ڈیمینر کو چینج کرے جس میں ڈائریکٹلی آپ کی جو ورک کی جو آؤٹ پٹ ہے افیکٹ نہیں ہوتی، اینڈ اٹ از بیسڈ آن یور جینڈر، آپ کا کام اور بیسڈ آن ہو یو آر ایز اے وومن، تو یہ چیز جو ہے وہ انلیگل ہے. اور اس ٹائپ کی بیہیویئر اگر کوئی چینج کرنا چاہ رہا ہے کہ اپنی آؤٹ لک کسی کو بتا رہا ہے، ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ اس کی بیہیویئر شوڈ بی چینجنگ بیکاز آف ا جینڈر، تو پھر یہ جینڈر ڈسکریمنیشن میں آتا ہے، جو جس کی آئین جو ہے بڑا کلیئرلی اس کی حفاظت کرتا ہے. اور اس پہ آبویسلی اس چیز کو آپ انلیگل، اور ابھی تو بڑا اچھا لا بن گیا ہے جس پہ آپ اس پہ ایکچولی کمپلین کر سکتے ہیں، اور آپ کو پھر ایونچولی جیسے آپ کا دوسرے جینڈر کے لوگ ہیں آپ کو ایکولی ویسے ہی. ایبسلیوٹلی. اور اپنے ان حقوق کی آگہی بہت امپورٹنٹ ہے. معظم کیا کہیں گے، اکثر ہمارے یہاں معاشرے میں ایک خاتون سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی اس نے بہت جوویل ہونا ہے، ہم نے ڈبوں میں بانٹ دیا ہے. ایک گھریلو خاتون اور کام کرنے والی خاتون. کام کرنے والی خاتون یا ایک پروفیشنل ایمبیشن رکھنے والی خاتون کو کہا جاتا ہے اگر وہ گھر سے نکلی ہے تو پھر اس طرح کی تمام تر امپوزنگ جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو پوری کرنی ہے. یہ تو سمجھ کے ہی نکلی ہوگی، یہ تو آپ کو آلریڈی پتا تھا. ہمارے یہاں یہ بڑا ایک ریلیکسڈ لیوے اس کا دے دیا جاتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ لاسٹ ویک ایک پوسٹ وائرل ہوئی جس میں جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی جو انٹرپریٹر ہیں ان کی والدہ کی سٹوری تھی جی کہ انہیں وہ ممبر بھی تھی پارلیمنٹ کی، لیکن ایک دن سے زیادہ وہ ممبر نہیں رہ سکی جسٹ بیکاز ریزن کہ وہ اسکارف لیتی تھی. اب ٹرکی جب سب کو پتا ہے کہ اس کی ریولیوشن آئی تو وہاں پہ پابندی تھی، اذان پہ بھی، اسکارف پہ بھی پابندی، لیکن وہ اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہتی تھی. تو کیا ہوا کہ جو پارلیمنٹ کے ممبرس تھے انہوں نے ان کو اوتھ نہیں لینے دیا اور انہیں ریزائن کرنا پڑا ایونچولی. اور پھر ان کے اوپر ایسی کمپلشنز لگیں کہ انہوں نے ملک بدل بھی کر دیا. امریکہ میں رہی، وہاں پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی، پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے کیس فائٹ کیا اپنی سٹیزن شپ واپس لینے کے لیے. ایکچولی وہ واپس ملی. اب جب واپس ملی تو ان کی بیٹی آج بھی اسکارف لیتی ہیں، اور وہ اب دوبارہ ٹرکی میں آ کے پریزیڈنٹ جو اردوغان ہے ان کی انٹرپریٹر بنی. اور اب وہ بڑی انفلوئنشیل پرسنالٹی ہے، کیونکہ جتنی آپ خود جانتی ہیں کہ جو انٹرپریٹر ہوتا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو پریزیڈنٹ کو ایک سارٹ ایڈوائز بھی کر رہا ہوتا ہے، اور
بالکل معظم، یہ آپ نے بڑی اچھی اور بڑی ریلیونٹ مثال دی ہے. خواتین کے حلیے، ان کے ملبوسات، ان کی چوائس آف ڈریسنگ کو لے کر بڑا وبال مچتا ہے پوری دنیا میں. اور پھر وہی بات آتی ہے کہ بیسک انسانی حقوق کہتے ہیں کہ آپ ان کو امپوز نہیں کر سکتے، خاص طور پہ جو انسانی رویے ہیں، ہمارے سماجی رویے، اس میں یقیناً جو ثقافتی اور ہماری ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی تصویر کا دوسرا رخ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایران کی ایک ایکٹریس جو کہ بہت مایہ ناز ایکٹریس تھی، ان کی فائنلی جب انٹرنیشنل کیٹیگری میں ان کی مووی کو آئی تھنک اٹ واز آئیدر کانز یا بیفٹا اس کو اکنالج کیا جا رہا تھا، اور ریڈ کارپٹ پہ صرف اور صرف انہوں نے کسی اور کو ایکٹر سے صرف مصافحہ کر لیا تھا، ہاتھ ملا لیا تھا. تو آن دی ادر ہینڈ اس کو گردانا گیا کہ نہیں جی یہ ایکسیپٹیبل بہیویئر نہیں ہے، اور ایران میں ان کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہو گئی تھی، ان کی جان تک کو خطرہ تھا، ان کو ڈیتھ تھریٹس آنے لگی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے اس کے لیے معافی جب تک نہیں مانگی. تو اس طرح لوگوں کے بہیویئرز کو، ان کی پرسنالٹی کو کنٹرول اور منوور کرنے کی بہت مثالیں ہمیں ملتی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے گھر کے قریب ذرا دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی یہ ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی، ایک کامن بات آپ نے سنی ہوگی کہ ینگ لڑکی سے شادی کرا دیں، رشتہ اگر ینگ لڑکی ہوگی تو وہ بہت آسانی سے ہمارے خاندان میں مولڈ ہو جائے گی. اس کا بھی جو انڈر لائنگ مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس کی اپنی پرسنالٹی ہو نہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اگر ہوگی تو یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے، ہم تو اس کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے گھر اور ہمارے اتوار کے طریقے سے چلنا چاہیے. تو بطول کیا کہیں گی، اس میں بھی تو ایک انڈر لائنگ ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ ہم اپنے انداز میں اس کی شخصیت کو مولڈ کریں گے. سب سے پہلے تو ایون دا کانسیپٹ آف دس کہ ینگ لڑکی سے شادی کرا دو تاکہ وہ ہماری طرح ہو جائے، اس میں ہی اتھارٹی نظر آ جاتی ہے. دیر سو مچ اتھارٹی دیٹ وی وانٹ ٹو امپوز آن دا گرل. پہلی بات تو یہ. دوسرا، یو آر برنگنگ اے ینگ گرل ہو ڈزنٹ ہیو اے پرسنالٹی ایٹ دا مومنٹ، اور آپ اس لیے اس کو لے کے آ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کی طرح سے بالکل ٹرانسفارم ہو جائے گی. سو شی از ناٹ برنگنگ اینی تھنگ ٹو دا ہاؤس. نہیں، میرا پوچھنے کا مقصد یہ بھی ہے نا کہ واٹ اباؤٹ دا کانفیڈینس، یعنی وہ تمام چیزیں جو ایک مرد کی شخصیت میں اچھی سمجھی جاتی ہیں کہ دیکھو اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پر اعتماد ہے، اپنے اوپر یقین رکھتا ہے، یہی تمام چیزیں جب ایک خاتون یا ایک لڑکی کے بارے میں بات کی جاتی ہے، یہ تو بہت خود سر ہے، اس کی تو چوائسز بڑی پروناؤنسڈ ہیں، یہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، اور یہ وہ تمام شخصیت کے پہلو ہیں جس کو ہم حد الامکان بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاؤ پرابلمٹک از دیٹ بطول؟ انفارچونیٹلی دا اسٹینڈرڈز جو ہمارے ہاں اسٹیبلش ہوئے ہیں مرد اور عورت کے لیے اسٹینڈرڈز بہت ڈفرینٹ ہیں. صحیح. وہی چیز جو مرد کر رہا ہے وہ باہر جا کے انڈیپینڈنٹلی کما رہا ہے، اپنے آپ کو فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے، دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. بٹ اف اے وومن ڈز اٹ، سو یو نو لائک شی سیلف ابزاربڈ، اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وین شی اسپیکس اپ فار ہر سیلف. جیسے ایک چیز مجھے اکثر سننے میں آتی تھی کہ وہ الاٹ آف یو نو لائک بڑے لوگ یوز ٹو سے کہ اب جو ہے وہ ڈیورس ریٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں بیکاز ویمن ہیو اسٹارٹڈ اسپیکنگ اپ. اینڈ بچپن سے جو ہے نا وہ ہم لوگ یہی سنتے آتے تھے کہ وہ اتنی صابر عورت تھی، اس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا تھا پھر بھی اس نے کچھ نہیں کیا، اتنی صابر عورت تھی، برداشت کیا. اینڈ دیٹ یو نو یوز ٹو بی دا ڈیفائننگ ایگزامپل فار اس کہ یو نو دس از ہاؤ ویمن شوڈ بی. اچھا، یہ شادی سے پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بچپن میں بھی بچی اگر کسی چیز پہ انسسٹ کرے، آپ سے کسی بات پہ ضد کرے، جیسے کہ والدین سے بچے کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے جب اپنے گھر جاؤ گی تو کیا ہوگا، وہاں یہ ضدیں کوئی نہیں سنے گا. معظم آپ کیا کہیں گے؟ اکثر شادی شدہ جوڑوں میں بھی اسی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ ہسبینڈ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ نہیں پسند، تمہارا زیادہ لاؤڈ بولنا، مسکرانا، فیملی کے ساتھ بیٹھ کے جوکس کرنا، ایک یو نو جوویل نیچر ہونا. کئی دفعہ مرد اس پہ یو نو پابندی لگانے کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک بڑے فورس طریقے سے شخصیت کو بدلنے کے زمرے میں ہی آیا نا. دیکھیے سدرا، اس میں ڈیفینیٹلی کیونکہ ہم اس کو پارٹنرشپ کے طور پہ لیتے نہیں ہیں. اب پارٹنرشپ بزنس میں بھی کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوالٹی پہ آئیں، کن ٹرم اینڈ کنڈیشنز پہ آنا ہے، کس طرح سے ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہے، ریکگنائز کرنا ہے، جس کا جو رول ہے. اسی کو ہم شادی کے ساتھ بھی لنک کریں تو یہ بھی ایک پارٹنرشپ ہے جو آپ نے دیکھیں، یہ ایک ایسی پارٹنرشپ ہے جو ختم نہیں ہونی. آپ کی نسلیں اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں، اور جو آپ ان پٹ دیں گے اپنی نسل کو، آپ کی اولاد بھی ویسی ہوگی. کل میرے کلیگ کا میرے دوست آئے تھے پرانے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے جو نیبرز ہیں ان کے پہلے جو والد ہیں وہ ان کی والدہ کو گالیاں دیتے تھے، پھر ان کے بچوں نے والدین کو گالیاں دینا شروع کی، اب ان کی جو تیسری نسل ہے وہ اپنے والدین کو گالیاں دیتی ہے. تو اس کا
تو ایک وشیس سائیکل ہے جو چلتا ہے, بچہ وہی کرتا ہے جو وہ دیکھ رہا ہے. لیکن امرین آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی اس موضوع کو. اکثر جو پسند کی شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکی کی جو شخصیت ہے, جیسے وہ کانفیڈنٹ ہے, اگر اس کا مذاق کی سینس بہت اچھی ہے, ہیومرس باتیں کرتی ہے, جوویل ہے, یہی چیزیں لڑکے کو بہت پسند تھی. بٹ آن دی ادر ہینڈ جب شادی ہو جاتی ہے تو لڑکا اس کو اپنے خاندان اور خصوصاً اپنے ماں کے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. کہتا ہے بھائی جب تک ہماری بات ہی تب تک ٹھیک ہے, لیکن اب جو امی کہہ رہی ہیں وہ ایسا ہی کرنا چاہیے اور وہی تمہاری پرسنالٹی ہونی چاہیے. اس پہ آپ کیا کہیں گے, اینڈ ہاؤ شوڈ دا گرل ریئیکٹ ٹو دیٹ؟ اس میں بڑا ضروری ہے ایک چیز کو سمجھنا کہ بچہ جو ہے نا, وہاں سے یہ آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے, آپ کے بلیفز بنتے ہیں. جی. اگر بچہ یا بچی کو, جیسے ابھی بات ہو رہی ہے, شروع سے ہی فرام دی ایج آف 5 آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اگر اس کو یہ جو ایک کانسیپٹ سے چلایا جا رہا ہے یا اس کو بڑا کیا جا رہا ہے کہ آپ کا سیلف بلیف کم تر ہے, یا آپ جو کہہ رہی ہیں وہ از ناٹ ایز امپورٹنٹ ایز سم ون ایلس, چاہے وہ آپ کا بھائی ہو یا کوئی کزن وغیرہ ہو, میل کزن, وہ جب چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ بڑا ایزی ہوتا ہے اس ٹائپ کی پرسنالٹی کا جو یہ بہیویئر پیٹرن ہے اس کو چینج کرنا. سو لڑکی کا اگر بہیویئر پیٹرن فار انسٹنس شی از ویری آؤٹ گوئنگ, شی از ویری انڈیپینڈنٹ ویسا ہے, مگر اس کا پرسنالٹی جو ہے وہ مولڈبل ہے اور اس کو مولڈ کر سکتے ہیں, تو پھر جب اس ٹائپ کی سینیریوز آتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو اس طریقے سے چینج ہونا ہے, تو وہ کر لیتے. جن عورتوں کی پرسنالٹیز جو ہے, پرسنالٹی ٹریٹس میں ایک اپنا سیلف کانفیڈنس ہے, آئی ایم ٹرائنگ ٹو break the personality trait, differentiate personality trait by the belief. یعنی جو آپ کا سینس آف سیلف ورتھ کی بھی آپ بات کریں کہ ایک تو آؤٹر پرسنالٹی ہے, لیکن اس کے ڈیپر لیول پہ ایک ابلٹی ٹو چینج ہے, یعنی آپ کے اندر کتنی یہ قوت, یہ صلاحیت موجود ہے اور اس میں آپ کس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ میں یا تو ایگو کی وجہ سے یا سیلف ورتھ کی وجہ سے اتنے سیٹ ہوتے ہیں, یعنی اس میں بھی نیگیٹو اور پازیٹو ہو سکتا ہے کہ جی اکڑ مزاج ہوں, کیونکہ بس میں ایسا ہی ہوں, تو اس میں یہ مادہ ہی نہیں ہوتا, اور آپ ان کو اگر بہت زیادہ موڑنے توڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ تو سکتے ہیں لیکن مولڈ نہیں ہوتے. بطول کیا کہنا چاہیے؟ یہ ایک بڑا کامن مسئلہ ہے, خواتین اکثر کمپلین کرتی ہیں کہ ہماری شخصیت سے ہمارے خاوند کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ سپورٹ کرتے ہیں, وہ پسند کرتے ہیں ہمارا کانفیڈنس, ہماری آؤٹ گوئنگ نیچر, لیکن ساس سسر کو, خصوصاً ساس کو پسند نہیں ہے. تو پھر اپنی شخصیت کو ہسبینڈ کے مطابق رکھیں یا ساس کے مطابق رکھیں؟ See, if I talk in terms of what the society is like, at the end of the day آپ نے رہنا انہی کے ساتھ ہی ہے اور آپ نے بات بھی انہی سے کرنی ہے. So yes, you do have to see a lot of things کہ آپ کے, اگر آپ سسرال میں جا رہے ہیں تو ان کا کلچر کیا ہے. Obviously you can't do something very opposite to keep your personality. کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے environment کے ساتھ adapt کرنا پڑتا ہے تھوڑا بہت. But when it comes to you losing completely your personality اور آپ کو بول دیا جائے کہ آپ اپنی شخصیت کو ختم کر دیں just because آپ کی like maybe in-laws کی شخصیت ویسی نہیں ہے, so that is you imposing a lot of unnecessary authority on the girl. And جب وہ اپنی شخصیت ختم کر دے گی نا, she is not going to be beneficial to you as well. جب وہ اپنے آپ سے ہی سیٹسفائی نہیں ہے, جب وہ اپنے ایک ہوتا ہے نا ایگزسٹینشیل کرائسس میں آ جائے گی عورت کہ میں کون ہوں, میری اپنی آئیڈینٹی کیا ہے, جب اس نے اپنی آئیڈینٹی ہی کھو دی ہے تو ہاؤ ول شی بی ایبل ٹو سروائیو ود یو. اور جو ہم نے بالکل شروع میں بات کی تھی کہ اس کے پیچھے بھی آپ کی وجہ کیا ہے, کیا آپ کسی کی محبت جیتنا چاہتے ہیں, کسی کی عزت جیتنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی قدر کرے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ان کو ایک طرح سے مینیپولیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں قربانی اتنی ہی دیں, چینج اتنا ہی لے کر آئیں جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کی نیت یہ تھی کہ اس کے بعد جی بڑی تعریفوں کے پل بن جائیں گے, ساس بھی پسند کرنے لگیں گی, ہسبینڈ بھی بہت زیادہ خوش ہو جائے گا, لیکن جب ایسی تالیاں نہیں بجی اور کوئی گولڈ میڈل نہیں ملا تو پھر ریزنٹمنٹ بڑھ جاتی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سدرا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں لاہور سے, غزالہ میرا نام ہے. جی غزالہ جی, کیا کہیں گے؟ جی میں ابھی چینج کر رہی تھی چینل, تو آپ کا پروگرام میری نظر سے گزرا اور مجھے امبرین جو ہیں اور اسی طرح جو معظم شہباز صاحبہ ہیں اور سیدہ بطول آپ کے ساتھ, ان سب کی باتوں نے بڑا
انسپائر کیا اور مجھے یوں لگا کہ جیسے واقعی ہم اگر ورکنگ وومن ہیں تو ہمارے سوسائٹی میں یا کام کرتے ہوئے ہمارے کچھ رائٹس ہیں. بالکل بالکل. کیونکہ ہمیں شاید یہی معاشرتی پریشر کی وجہ سے ہم ان کو جانتے ہوئے بھی ہم ان کو استعمال نہیں کر پاتے ہیں اور سمجھتے یہی ہیں کہ شاید یہ چیز ہمیں بہت پیچھے لے جائے گی. ایبسلیوٹلی. تو کرپشن اور وومن یعنی جو یہاں پہ ہمارے سمجھا جاتا ہے کہ ہم لوگ اس حد تک ہمارے پھیل چکی ہے کہ ایون ایجوکیشن کے شعبے میں بھی اس چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے. صحیح. یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت ساری ورکنگ خواتین کئی دفعہ اپنے آپ کو بڑا پریشرڈ فیل کرتی ہیں اپنے رویے، اپنے انداز، اپنی شخصیت کو بدلنے پہ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایون ان میڈیا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ینگ انٹرنس کو، اسٹرگلنگ سٹارز کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو سوشلائز کرنا ہے، آپ کو لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، جلنا ہے، ایک خاص انداز میں گروم اپ ہونا ہے، ورنہ آپ کو اپرچونٹیز نہیں ملیں گی. اینڈ اگر یہ آپ کی ڈائریکٹ آپ کے کام کی فنکشنالٹی پہ اس کا کوئی مثبت اثر نہیں ہے، دین یو شوڈ پش بیک. اس طرح کی کوئی مجبوری نہیں ہے، میرٹ اپنا راستہ خود بناتا ہے. یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو بی پریشرڈ انٹو دس. آپ کی کوئی بھی چوائس آپ کی ولنگ چوائس ہونی چاہیے. لیکن جی ایک چھوٹا سا بریک لیتے واپس آئیں گے. ایک بات یہ بھی کرنی بہت ضروری ہے کہ چاہے ہم ورک پلیس پہ ہوں یا گھر کی پلیس پہ، زندگی کے کئی ٹراماز اور گریف ایسے ہوتے ہیں جس کے بعد بھی آپ کی شخصیت کو بدلنے کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اف یو لوز اے پارٹنر، اگر آپ بیوہ ہو جائیں تو پھر آپ کے رویے، آپ کی شخصیت میں ایک خاص تبدیلی لوگ خود چاہتے ہیں کہ آپ لے کے آ جائیں. ہر وقت ایک بہت ہی سوبر پرسنالٹی بن جائیں، زندگی سے دور ہو جائیں، ہنسی پہ، خوشی پہ، رنگوں پہ کیا آپ کا حق نہیں رہتا. اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی جناب، 100 طرح کے پریشرز آپ اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ پروفیشنل ہو یا پرسنل ہو. زندگی کے کئی ادوار زندگی کا حصہ ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی گریف یا ٹراما سے گزریں، یہ بات میں میڈیا کے توسط سے بھی کہتی ہوں کہ اگر گھر میں کسی کا کوئی غم ہو جائے، کوئی سچویشن ایسی ہو. حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایک نجی تقریب میں، ایک شادی کی تقریب میں ہمارے بہت سارے سٹارز نے پرفارم کیا، خوشی منائی، اور اس کے بعد ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا بیکاز پیپل ڈو ناٹ اپروو آف دیئر بہیویئر. اب یہی سچویشن، اور پھر جب انہوں نے اس کے بارے میں وضاحت دی تو انہوں نے کہا کہ میں 3-4 مہینے سے بہت غم کی سچویشن میں تھی، میری بہن کا انتقال ہوا تھا، اینڈ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ گریف. لیکن لوگ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں. اسی طرح ہماری شخصیت سے یہی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. اگر آپ خدا نخواستہ آپ کی طلاق ہو جائے، آپ بیوہ ہو جائیں، یا پھر آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کی غم، تکلیف یا آزمائش آ جائے، تو آپ سے کہا جاتا ہے ایک خاص انداز میں آپ نے بہیو کرنا ہے، اور اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. معظم اس بات کی شروعات آپ سے کرنا چاہوں گی، خصوصاً خواتین سے یہ ریکوائرمنٹ یا یہ ایکسپیکٹیشن، یہ توقع کیوں ہے کہ اگر ان کی طلاق ہو جاتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ بہت ایک سوبرائٹی کی زندگی گزاریں؟ میں اس پہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ایڈ کروں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یونیک پیدا کیا ہے. جس طرح وہ اپنی ذات میں واحد ہے، اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا اور ہم بھی واحد ہیں. دیکھیں میرے اور آپ جیسا کوئی نہیں ہے. ہم پوری دنیا گھوم پھر لیں، آپ کو سدرا جیسا کوئی دوسرا نہیں ملے گا، مجھے موزم دوسرا نہیں ملے گا. میری ایک پرسنالٹی، آپ کی ایک پرسنالٹی ہے. یہ چیزیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ہر شخصیت جو ہے وہ ایک منفرد ہے اور اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنی اس کا ایک عمل کا انداز ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اب جب آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. آپ اپنی شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ آپ کو باعث توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دیکھیں لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں. میری زندگی میں ہزاروں واقعات، آپ کی زندگی میں ہزاروں واقعات ہوں گے ڈیفینیٹلی. ہم نے لوگوں کے لیے کچھ بھی کیا، لوگ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے. تو اس میں میرا تو جو اسکول آف تھاٹ رہا ہے، بلکہ پریکٹس ہے میری بڑی سالڈ قسم کی. آئی ڈونٹ کیئر کہ جب میرا زمین مجھے گواہی دے رہا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، تو مجھے کسی کی آپ کو نہیں لگتا کہ شاید ان سم ایریاز ایٹ لیسٹ یہ ایک مرد کے لیے کرنا آسان ہوتا ہے، خواتین کے لیے مشکل ہوتا ہے؟ خاص طور پہ اگر ایک مرد طلاق یافتہ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ظاہری طور پہ وہ بے شک وہ بھی تکلیف سے گزرتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایک ٹراما، ایک ایموشنل گریف ہوتی ہے، لیکن اس سے اس طرح کی توقعات نہیں ہے. اس کے پہناوے پہ، اس کے اوڑھنے بچھونے پہ، اس کے بات کرنے پہ پیپل ٹیک اٹ فار یہ ایک کامن پریکٹس ہے کہ اس کے بعد وہ کام پہ بھی نکلے گا، وہ ہنسی مذاق
بھی کرے گا, اس کو غصہ بھی آئے گا, بلکہ اس کی بہت ساری نیگیٹو ٹریٹس کو بھی اس بات کا کور مل جائے گا کہ ابھی غم میں ہے, کوئی بات نہیں. لیکن خاتون کو یہ لیوے نہیں ملتا. دیکھیں, مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو ایگزامپل ہے وہ یاد آ رہی ہے کہ آپ کی سے شادی سے پہلے بھی شادی تھی, آپ کے بچے بھی تھے, لیکن آپ کاروباری شخصیت بھی تھی. اگر بھی ایسی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی نہ اپناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنایا, بلکہ میں تو کئی دفعہ ایگزامپل بھی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کام بھی کیا, ایک وومن کے لیے کام کیا, جو ہم شاید آج کے دور کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ شاید اس چیز کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے, اس کو اوپنلی نہیں بول سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کام کیا, ایک وومن انٹرپرینور. بالکل صحیح. معظم, یہی بات میں اپنی دونوں پینلسٹ کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. بطول, کیا کہیں گی, خاتون سے یہ ایکسپیکٹیشن کیوں ہے کہ وہ ہنسے کم, بولے کم, اور وہ ایک آبجیکٹ آف ڈیزائر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اب وہ ایک معاشرے میں خدا نہ خاصا کرپشن کا ایلیمنٹ بن سکتی ہے, دوسروں کو بے راہ روی کی طرف لے جا سکتی ہے. یہ بڑی ایک پرانی تہمانہ ہندوانہ ہمارے یہاں کی ایک سوچ تھی, جس کا ایک حل ان کے پاس ہے, ایک حل ہمارے پاس ہے, لیکن انفارچونیٹلی دس از ہاؤ وی آپریٹ اسٹل. اب ہم لوگ نے نا ہر چیز کے لیے کچھ سٹینڈرڈز, جیسے کہ میں نے بات کی کہ ہم لوگوں نے کچھ سٹینڈرڈز اسٹیبلش کیے ہیں. وین اٹ کمز ٹو ہاؤ اے ویمن از سپوز ٹو بہیو ان اے سوسائٹی, ہم ہمیشہ جو ہے نا اسی کے اوپر اتھارٹی دکھاتے ہیں جس کے اوپر ہم دکھا سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ ایک ویک پرسن ہے, یہاں پہ میری چل سکتی ہے, سو آئی ایم گوئنگ ٹو شو مائی ڈومیننس آن دس پرٹیکولر تھنگ. عورتیں کتنی زیادہ جو ہے وہ بڑی سے بڑی فیمنسٹ ہو جائیں, بڑی سے بڑی ایجوکیٹڈ عورت ہوگی, وہ کہیں نہ کہیں جب اس سوسائٹی میں رہ رہی ہوتی ہے اور اس کی بچپن سے کوگنیٹو پرائمنگ ہوئی ہے کہ میں نے سرٹن اسٹینڈرڈ فالو کرنا ہے, تو وہ بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر جاتی ہے, وہ کرتی بھی ہے, وہ ان چیزوں کا خیال بھی رکھتی ہے. کالر ہمارے ساتھ پرائیورٹی ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتی ہے. ایبسلیوٹلی. کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وہاں پشاور سے بات کر رہا ہوں. جی وہاں صاحب, کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ, اچھا جو ہے پینل بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ آج کے شو میں, اور آج پاکستان کا جو مارننگ شو ہے وہ بہت زبردست آ رہا ہے. بہت شکریہ. اس کے علاوہ جی, اس کے علاوہ ٹاپک کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہیں تو ٹاپک بھی بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو وہاں فار کالنگ ان, اور ٹاپک کی تعریف کرنے کے لیے وقت میرے پاس مختصر تھا, بٹ تھینک یو ویری مچ فار دا کال. امرین جی, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. عمر کے حوالے سے بھی ہم نے اسی طرح کی اسٹیریو ٹائپنگ کی ہوئی ہے. خاتون کی اگر ایک خاص عمر ہو جائے, اس کے بعد اگر اس نے لال لپسٹک لگا لی ہے تو لوگ یہ کہنے سے نہیں گھبراتے, ایک بڈھی گوڑی لال لگام اور اس طرح کے مختلف فکرے کسے جاتے ہیں. ایج ریلیٹڈ بھی ہم نے شخصیت کو ایک ڈبے میں باندھ دیا ہے کہ بس جی اس ایج کے بعد ہنسنا, بولنا, فیشن کرنا, رسک لینا, زندگی میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنا, یہ سب معیوب سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. کیا کہیں گی آپ؟ جی بالکل, یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے, اور ہم آئی تھنک تھرو آؤٹ دس ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے جینڈر ڈسکریمنیشن وہ ڈیفینیٹلی ہے ایز ریگارڈس ٹو ویمن. ان یور شو سدرا, میں ایک چیز ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان میٹر آف اویئرنیس کے جو بہیویئر چینجز ہوتی ہیں اور جو بہیویئر پریشر ہوتا ہے کہ اس کو چینج کرنے, اس میں فزیکل ایسپیکٹ بھی آتا ہے جو آپ کو جو وارننگ سائنز ہوتے ہیں بتانے کے لیے کہ دیر سم تھنگ رانگ ود یو, جو ایونچولی پرابلمس لائک ڈیمینشیا اور الزائمرز ایونچولی جو آپ ایج کی بات کر رہی ہیں اس کو ٹریگر کرتا ہے. تو اس میں چیزیں ہیں جو میں ویسے ہائی لائٹ کرتی ہوں فار دی آڈینس تھرو یور پروگرام از کہ اگر آپ کو انسومنیا ہے, موڈ چینجز ہو رہے ہیں, ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے, ایٹنگ ڈس آرڈر ہے, یا اف یو ہیو سوسائڈل تھاٹس بیکاز آف دا پریشر ٹو چینج یو, چاہے وہ آپ 40 سال کی ہیں یا آپ ڈپریس ہیں, اگر آپ کو یہ فیل ہو رہے ہیں یا یہ سمٹمز ہیں, سو یہ چیزوں کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. ایبسلیوٹلی. بیرسٹر امرین, یو ریئلی ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ کہ کئی دفعہ آپ جو قربانیاں دے رہے ہیں یا جو اپنے اندر بدلاؤ لے کر آ رہے ہیں وہ نادانستہ یعنی سب کانشیسلی لے کے آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے آپ کیا پریشرز فیل کر رہے ہیں, نیند کا کم آنا, اس کے علاوہ بھوک کم لگنا, اضطراب میں مبتلا رہنا, اینزائٹی ہونا, یا پھر سوسائڈل تھاٹس آنا یعنی خودکشی کو بہتر قرار دینا, یہ سب علامات ہو سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ بطول موجود تھی, بیرسٹر امرین ہمارے ساتھ تھی, اس کے علاوہ معظم ہمارے ساتھ تھے. آپ سب نے آف کورس ایک بہت ہی اہم کنٹریبیوشن دیا ہے آن دس ٹاپک, اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے آڈینس اس سے ریلیٹ کر پائے ہوں. آپ کی کامنٹس اور فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. اف یو مسڈ آؤٹ آن اینی پارٹ, 4 بجے آپ دیکھ سکتے ہیں آن آج انٹرٹینمنٹ. اس کے علاوہ یو کین آلسو فائنڈ دس ڈسکشن آن مائی فیس بک پیج. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں.
खुदा हाफिज.